قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اجازت سے متعلق اللہ احکام دینے کے بعد ایک اور بہت اہم ترین اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلم سوسائٹی کے لیے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا غیر مسلموں کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے ان احکام کی۔ وہ کیا ہے کہ اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں سے حفاظت کریں، یعنی نگاہوں میں سے بعض نگاہوں کی من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض نگاہیں ایسی ہیں جن کو جھکانا پڑے گا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں اجماع امت سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں مومنین سے مراد مومن مرد ہیں، اور نگاہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے نگاہ کی حفاظت کریں، یعنی نظر کو جھکائیں، وہ نظر اٹھائیں نہیں۔ میں پوری پہلے آیت کا مفہوم بیان کر دوں، پھر اس کے فقہی احکام اور اختلاف جو اس میں ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کریں اور نتیجے میں شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیوں کہ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا نامحرم عورت سے، بالآخر وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا، اس کو بھی حرام کام میں مبتلا کرتا ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نظر کی حفاظت کرنا ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یعنی شیطان دل میں یہ ڈال سکتا ہے نا کہ میں نظر کی تو حفاظت نہیں کرتا لیکن میں زنا سے بچوں گا، تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں دیکھتا داکھتا رہوں گا اور میں بچتا رہوں گا برائی سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو حفاظت کرے گا اس کے لیے برائی سے بچنے کا امکان زیادہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آگے آیت میں دونوں آیتوں کی میں اکٹھی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی مردوں کو مت دیکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں زینت سے مراد ہے وہ جسم کے اعضاء جن میں زینت اختیار کی جاتی ہے۔ مواضع زینت، مضاف محذوف ہے، میں بتاتا ہوں نا، ان شارٹ بعض دفعہ مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، تو مراد گاڑی کا ٹائر، گاڑی کا ٹائر۔ میں 3 پلیٹیں کھا گیا، مراد پلیٹیں نہیں ہیں بلکہ پلیٹوں میں جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں آپ۔ تو بعض دفعہ نسبت ایسی چیز کی طرف کر دی جاتی ہے ان شارٹ جس کی طرف نسبت بنتی نہیں ہے، لیکن ان شارٹ کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن نے بھی ان شارٹ بیان کیا، بلاغت کے اس میں نقطے ہوتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی وہ ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جن میں زینت اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ آگے جو مستثنیٰ ہو رہا ہے نا وہ اعضاء ہی ہیں جن کو استثناء کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان اعضاء کے جو کھلے رہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ان اعضاء کو چھپائیں جن میں زینت اختیار کی جاتی ہے، البتہ کچھ اعضاء ایسے ہیں جن میں زینت تو اختیار کی جاتی ہے مگر وہ ظاہر رہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ لا یبدین زینتہن، یعنی مواضع زینتہن، کہ اپنی زینت کے مواضع کو، اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، الا مگر ان جگہوں کو ما ظہر منہا جو ظاہر رہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا اور اس سے پچھلی آیتوں کا؟ اس سے جو پچھلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں میں سے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ کہ جو جب مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے نا تو اس دیکھنے کی اور اس نگاہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے مستحب، کہ آپ کہیں نکاح کے لیے جاتے ہیں تو شریعت نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھیں، اپنی ہونے والی بیوی کو، منکوحہ کو۔ جیسے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ حکم استحبابی حکم ہے، استحباب کا مطلب کوئی واجبی حکم نہیں ہے لیکن مستحب قرار دیا۔ تو یہ وہ نگاہ ہے جہاں حفاظت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے جس کے ساری زندگی کے لیے شریکہ حیات بنانے جا رہے ہیں۔ ایک دیکھنا وہ ہے جو جائز ہے، جو مستحب یا ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ وہ کون سا دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی نامحرم عورت کو دیکھنے سے کہیں بھی شہوت کا کوئی دور دور کا اندیشہ نہیں ہے آپ میں، اور یعنی کہیں بھی دور دور کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور نہ وہ عورت باپردہ ہے کہ وہ اس کو برا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے۔
تو یہ وہ دیکھنا ہے جو جائز ہے. اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں, اس کو ایز اٹ از نہ لیا جائے, پوری میں آگے اس کی تفصیل بیان کرنی. اصل مسئلے کے لحاظ سے یہ جائز ہے دیکھنا. اور ایک تیسرا دیکھنا وہ ہے جس میں آپ شہوت کی نیت سے کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے کہ کتنی خوبصورت ہے, اور اس میں آپ کی طبیعت پھر اس کی طرف مائل ہو رہی ہے, یہ نظر بالشہوہ کہلاتی ہے, یہ حرام ہے جو اس آیت میں داخل ہے. اور ایک چوتھی صورت یہ کہ آپ دیکھ تو شہوت کی نیت سے نہیں رہے ہیں, لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ میں دیکھوں گا تو شہوت پیدا ہو جائے گی, تو یہ دیکھنا بھی حرام ہے. تو دیکھنے کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو اللہ نے کہا بعض قسمیں ایسی ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں. تو ان بعض میں دو قسمیں ناجائز ہیں. ایک شہوت کی نیت سے دیکھنا, یعنی آپ دیکھ ہی بری نیت سے رہے ہیں, جیسے کہ عام طور پر آج کل لڑکے لڑکیوں کو اسی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اس نیت سے دیکھ تو برائی کی نیت سے نہیں, لیکن آپ کو غالب گمانے کہ میں دیکھوں گا تو میرے دل میں خیالات وسوسے اور شہوت پیدا ہوگی. تو یہ دو قسم کے دیکھنے حرام ہیں. ایک قسم کا دیکھنا جائز ہے, وہ دیکھنا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی نہ شہوت ہے نہ شہوت کا کوئی خطرہ ہے. اور ایک قسم کا دیکھنا مستحب ہے, وہ ہے کہ آپ نکاح سے پہلے کسی ضرورت سے دیکھتے ہیں. اسی طرح علاج معالجے کی نیت سے دیکھنا ڈاکٹروں کا کسی پیشنٹ کو, تو وہ بھی جائز ہے. اسی طرح کورٹ میں جب کوئی عورت گواہی کے لیے آتی ہے تو عدالت کا اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا تاکہ اس کو کانفیڈنٹلی یہ پتہ ہو کہ کس عورت نے گواہی دی ہے, کیونکہ کیس میں ایسا مبہم چیزیں نہیں ہوتی. جو گواہ ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. پہلے زمانے میں تو کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا, نہ کوئی بائیو میٹرک کا کوئی سسٹم تھا, تو اس میں تو یہی تھا کہ جج دیکھے علی وجہ البصیرہ کہ کون سی عورت ہے جو فلاں کے خلاف گواہی دے رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ برقعے میں کوئی اور عورت چھپی ہوئی ہو, نام کسی اور کا اناؤنس ہو رہا ہو, تو گواہی کا سارا نظام خراب ہوگا. تو جج کے لیے عورت کی طرف دیکھنا جو گواہی دے رہی ہے اس کو دیکھنا, یعنی جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا بلا کراہت جائز ہے. اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر شہوت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے, یا شہوت کا خطرہ ہو تو بھی دیکھنا حرام ہے. تو یہ تو میں نے فقہی مسئلہ بیان کیا. یہی مسئلہ عورت کے لیے کہ عورت مرد کو جو دیکھے گی تو عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا شہوت کی نیت سے بالکل حرام ہے. شہوت کی نیت نہیں ہے لیکن شہوت کا خطرہ ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے. اور اگر یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں تو عورت کے لیے مرد کی طرف دیکھنا پھر جائز ہے. البتہ عورت کے لیے ایک اور حکم یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر ناپسند کرتا ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد کی طرف دیکھے تو پھر شوہر کی اطاعت اس میں عورت پر لازم ہے.